اور بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا شجاع حسین سے کہ وہ آئیں اور دعائے امام زمانہ سے شروع کریں، اس کے بعد اپنے نذران عقیدت پیش کریں۔ کھڑے ہو کے پہلے دعائے امام زمانہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد وآل محمد صلوات صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا، ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا۔ باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہا زہرا، باپ کہتا ہے تجھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تیرے میکے کی فرشتوں نے غلامی کی ہے، تیرے میکے کی فرشتوں نے غلامی کی ہے، تیری سسرال میں اترا ہے ستارہ زہرا، تیری سسرال میں اترا ہے ستارہ زہرا۔ صلوات۔ کل ایمان پڑھی ہے تیری آنچل پہ نماز، کل ایمان پڑھی ہے تیرے آنچل پہ نماز، تو ہے سروخ سے ہر ایک کعبے کا قبلہ زہرا، تو ہے سروخ سے ہر ایک کعبے کا قبلہ زہرا، تیری چاکی کی صدا ہے شہ خیبر کا رجاز، تیری چاکی کی صدا ہے شہ خیبر کا رجاز،
تیرا فاقہ ہے، مشیت کا یہ فاقہ زہرا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واہ واہ. نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ، مرکز پنجتن فاطمہ. عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، کہکشاں سے زیادہ حسین، کہکشاں سے زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ. کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، پھر حسین و حسن فاطمہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سلامت رہیں اور اس ادارے میں اس سے بڑھ بڑھ کے خدمت کرتے رہیں. میری جگہ سے آگے بڑھ گئے ہیں انشاءاللہ. اب میں گزارش کروں گا اون رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے جناب فاطمہ زہرا
تمہارے آنے سے، اور در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، اور حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، اور سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، اور سمٹ کے حر کی زمین، اور سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھ جانے سے، اور جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، اور نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا، اور نہ مل سکے گا کسی طرح اس کو قرب خدا، جو دور ہو گیا زہرا کے آستانے سے، اور جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، یہ جناب سیدہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، اور امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، صلوات۔ ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں گے۔ شرف جو خدمت زہرا کا
پا گئی فیضا اور شرف جو خدمت زہرا کا پا گئی فضا کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فیضا اور کنیز لفظ کی عزت بڑھا گئی فیضا اور کلام پاک کی تعلیم لے کے زہرا سے کلام پاک کی تعلیم لے کے زہرا سے ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فیضا ہمیں شعور تلاوت سکھا گئی فیضا اور کلام پاک کے لہجے میں کیوں نہ بات کریں اور کلام پاک کے لہجے میں کیوں نہ بات کریں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی فیضا کلام پاک کے لہجے میں کیوں نہ بات کریں جب آیتوں کے قبیلے میں آ گئی فیضا اور امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے اور امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے امیر شام کی نیندیں اڑا گئی فیضا امیر شام کی نیندیں اڑا گئی فیضا اور امیر نہج بلاغہ کی پیروی کر کے امیر شام کی
नींदें उड़ा गई फैज़ा और कनीज़ लफ्ज़ की इज्जत बढ़ा गई फैज़ा। सलावत। ये थे और लज़ा साहब खूबसूरत अंदाज से मनकबत पेश कर रहे थे। सलामत रहो बेटे। और ये हमारे नौजवान हमें बताते हैं कि हमारा मुस्तक़बिल रोशन है। इमाम ज़माना की फ़ौज के नौजवान तैयार हो रहे हैं और इन्होंने नहजुल बलागा का भी ज़िक्र किया। लग रहा है ये आमादा हैं नहजुल बलागा के दर्स में आने के लिए जो हर सैटरडे को होती है इंशाअल्लाह। एक गुजारिश करता चलूँ कि जब मौलाना साहब यहाँ तशरीफ़ लाए आज, तो इन्होंने एक कमेंट पास किया था कि आज की महफ़िल में कोई सजावट नहीं है, आप लोगों को सजावट करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा के जश्न में सजावट का भी इंतज़ाम रहेगा। लेकिन आज की ज़िम्मेदारी आप लोगों के ऊपर बढ़ जाती है, क्योंकि मादी सजावट नहीं है या मादी सजावट की कमी है, तो आप मानवी सजावट यानी दुरूद सलवात तहसीन से उस मानवी सजावट को बढ़ा सकते हैं। सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। इससे कम से कम आज हम अपने मौलाना क़िबला उस्ताद नकवी साहब को खुश रख सके और इसके साथ साथ इमाम ज़माना भी हमसे खुश होंगे। बावाज़ बुलंद सलवात। अब मैं खुद ही कुछ कलाम पेश करने जा रहा हूँ। मैं अपने यूथ से कहता चलूँ कि all of you, this is great night for us. It's the happiest night. To smile, recite salawat, and whatever you understand, appreciate, but at least you can say loud salawat each time. Okay? Allahumma salli ala Muhammad wa चार मिसरे। किसकी आमद से उजागर वक्त की तकदीर है, किसकी आमद से उजागर वक्त की तकदीर है। हुजूर जिस तरफ देखो उधर तनवीर ही तनवीर है, जिस तरफ देखो उधर तनवीर ही तनवीर है। दूर मेरी शहजादी किए पेशे खुदा तौकीर है, दूर इनकी मिदहत का कसीदा आया तत्हीर है। इनकी मनकबत के चंद अशार इसी शब की मुनासिबत से। अपने महबूब को सिदरा पे बुलाने के लिए, अपने महबूब को सिदरा पे बुलाने के लिए ज़ुनूरे ज़हरा को चुना हक़ ने ज़माने के लिए। नूरे
ज़हरा को चुना हक ने ज़माने के लिए, है वही तोहफ़े मेराज बतूले ज़हरा, है वही तोहफ़े मेराज बतूले अज़रा, अर्श तक जिसको पैगंबर गए लाने के लिए, अर्श तक जिसको है वही तोहफ़े मेराज बतूले अज़रा, अर्श तक जिसको पैगंबर गए लाने के लिए, इसमें आज़म से कहीं कम नहीं इसमें ज़हरा, इसमें आदम से कहीं कम नहीं इसमें ज़हरा, तो ये भी एक राज है बिगड़ी को बनाने के लिए, ये भी एक राज है। जनाब सैयदा बुलंद सलवात, ये भी एक राज है बिगड़ी को बनाने के लिए, कह के या फातिमा अदरिकनी बड़े चैन से हैं, कह के या फातिमा अदरिकनी बड़े चैन से हैं, हाथ से हाथ को मलते हैं मिटाने के लिए, हाथ से हाथ को मलते हैं मिटाने के लिए, कौन इस कौम को दुनिया से मिटा सकता है, कौन इस कौम को दुनिया से मिटा सकता है, जिसको ज़हरा की दुआएं हैं बचाने के लिए, जिसको ज़हरा की दुआएं, कौन इस कौम को दुनिया से मिटा सकता है, जिसको ज़हरा की दुआएं हैं बचाने के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी फाकों का जिक्र हुआ था, बच्चे ने किया था। हलता ऐसों की मद्दाही भला क्यों न करे, हलता ऐसों की मद्दाही भला क्यों न करे, रिस्क जो फाकों से दे देते हैं खाने के लिए, रिस्क जो फाकों से दे देते हैं खाने के लिए, बारहा वज़्ने पैगंबर पे ताज़ीम उठा, बारहा वज़्ने पैगंबर पे ताज़ीम उठा, हुज़ूर मर्तबा इस्मते ज़हरा का बताने के लिए, मर्तबा इस्मते ज़हरा का बताने के लिए, मर्तबा इस्मते ज़हरा का बताने के लिए, आज तक कोई खसारा ना उसे हाथ आया, फैसले जिसने भी तस्बीह के दाने के लिए,
فیصلے جس نے بھی تسبیح کے دانے کے لیے، کیوں نہ اس قسمتی دہلیز پہ رضواں اترے، کیوں نہ اس قسمتی دہلیز پہ رضواں اترے، آئے جبریل جہاں چکی چلانے کے لیے، آئے جبریل جہاں چکی چلانے کے لیے، پڑھتے ہی سورہ کوثر کو پیغمبر بولے، پڑھتے ہی سورہ کوثر کو پیغمبر بولے، حضور ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، پڑھتے ہی سورہ کوثر کو پیغمبر بولے، حضور ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، کام آئے گی شباہت یہی توفیق ثنا، کام آئے گی شباہت یہی توفیق ثنا، قیمت جنت فردوس چکانے کے لیے، قیمت جنت فردوس چکانے کے لیے، نور زہرا کو چنا حق نے زمانے کے لیے، صلوات۔ اب میں شاعری کا آخری رخ، اس میں میں گزارش کروں گا اپنے محبوب شاعر نسیم فروخ صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بی بی سیدہ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ یہ بھی تخلص ہو سکتا ہے۔ محمد والے محمد صلوات، ابھی شباہت بھائی بچوں کو بوسٹ اپ کرنے کی بات کر رہے تھے، تو ایک 4 مصرے وہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ یہیں تو نوجوانان ازا بیدار ہونے ہیں، یہیں تو نوجوانان ازا بیدار ہونے ہیں، عمل میں نیک ہونے صاحب کردار ہونے ہیں، اور الہی اس جگہ پر سایہ لطف و کرم رکھنا، سپاہی یا امام وقت کے تیار ہونے ہیں۔ ایک قطعہ کہ مصطفیٰ کے گھر بہارے بے خزاں آنے کو ہے، مصطفیٰ کے گھر بہارے بے خزاں آنے کو ہے، ہو مبارک آج خاتون جنا آنے کو ہے، ہو مبارک آج خاتون جنا آنے کو ہے، اور جس کے دم سے حریت ہے سلسلہ در سلسلہ، جس کے دم سے حریت ہے سلسلہ در سلسلہ، آج وہ ہستی ہمارے درمیان آنے کو ہے۔
منقبت کے چند شعر کہ آیا تطہیر آئی سورہ کوثر ملا، آیا تطہیر آئی سورہ کوثر ملا، یہ تو قرآن کا مقدر تھا کہ ان کا گھر ملا۔ آیا تطہیر آئی سورہ کوثر ملا، یہ تو قرآن کا مقدر تھا کہ ان کا گھر ملا، اور اذن مدحت مل گیا اشعار کا دفتر ملا، اذن مدحت مل گیا اشعار کا دفتر مل گیا اذن مدحت مل گیا اشعار کا دفتر ملا، اور منقبت پڑھنے کی عزت مل گئی منبر میں، منقبت پڑھنے کی عزت مل گئی منبر ملا، اور سال بھر تک کی ضمانت رزق کی ہم کو ملی۔ یہ شعر جہاں کے لیے کہا گیا تھا وہاں کھانا پہلے ہو گیا تھا، یہ بتا دوں آپ کو۔ سال بھر تک کی ضمانت رزق کی ہم کو ملی، اور قبل محفل آج جو بی بی تیرا لنگر ملا۔ اور فاطمہ زہرا کی شادی ہو گئی مولا کے ساتھ، فاطمہ زہرا کی شادی ہو گئی مولا کے ساتھ، اور جیسی بیٹی تھی نبی کی ویسا ہی شوہر۔ فاطمہ زہرا کی شادی ہو گئی مولا کے ساتھ، جیسی بیٹی تھی نبی کی ویسا ہی شوہر ملا، اور کیا قیامت تھا سوا نیزے کا سورج روز حشر، کیا قیامت تھا سوا نیزے کا سورج روز حشر، اور چادر زہرا کا سایہ برسرے محشر ملا۔ اور ایک شعر ذرا مختلف ہو گیا کہ ہے عزادار حسین ابن علی چوموں گا ہاتھ، ہے عزادار حسین ابن علی چوموں گا ہاتھ، اور دارو گیرے حشر میں جو ہی مجھے زعفر ملا۔ شعر ذرا مشکل سے پہنچے گا یہ۔ اور ابتدا میں نعرہ اللہ اکبر ہی تو تھا، ابتدا میں نعرہ اللہ اکبر ہی تو تھا، اور جب مکمل ہو گیا دی نعرہ حیدر میں۔ ابتدا میں نعرہ اللہ اکبر ہی تو تھا، اور جب مکمل ہو گیا دین نعرہ حیدر ملا، اور شاہراہیں تو بہت تھیں لے چلا حسن خیال، شاہراہیں تو بہت تھیں لے چلا حسن خیال، اور منزل مقصود پائی فاطمہ کا در ملا۔ شاہراہیں تو بہت تھیں لے چلا حسن خیال، منزل مقصود پائی فاطمہ کا در ملا، اور جانے کب کی پیاس تھی کوثر پہ آ کر بجھ گئی، جانے کب کی پیاس تھی، جانے کب کی پیاس تھی کوثر پہ آ کر بجھ گئی، اور حوض کوثر پر جو مولا سے مجھے ساغر ملا، حوض کوثر پر جو مولا سے مجھے ساغر ملا۔ اور بادشاہوں سے بھی اچھے وہ کنیز اور وہ غلام، بادشاہوں سے بھی اچھے وہ کنیز اور وہ غلام، جن کو خدمت کے لیے بی بی تمہارا گھر ملا، اور مظہر شان رسالت بن گئے مولا علی، مظہر شان رسالت بن گئے مولا علی، جب میرے مولا کو آخر کار وہ منبر ملا۔ اور دیکھ لیجئے آپ خود ہی کیا ہوا بعد رسول، دیکھ لیجئے آپ خود ہی کیا ہوا بعد رسول، جیسے منبر پر کوئی بیٹھا ہوا شنکر ملا۔
اور مدحتے زہرا میں سبھی کا قلم چلنے لگا، مدحتے زہرا میں سبھی کا قلم چلنے لگا، اور ہر سخنور اس جگہ بہتر سے بھی بہتر ملا، اور یہ صلہ تھا مدحت بنت پیمبر کا فروغ، یہ صلہ تھا مدحت بنت پیمبر کا فروغ، اور دسترس سے کب کوئی مصرع ہمیں باہر ملا، آیے تطہیر آئی سورہ کوثر ملا، یہ تو قرآن کا مقدر تھا کہ ان کا گھر ملا۔ آپ حضرات سے گزارش کی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، محفل کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس عظیم ہستی کی جشن ولادت کے موقع پر۔ شجاع سے لے کر نسیم بھائی نے سب نے مل کے نذران عقیدت کا ایک گلدستہ پیش کیا امام کی خدمت میں، اور اب اس کے بعد ہمارے اور آپ کے محبوب ذاکر مولانا افسار نقوی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے 4 مصرعوں کے ساتھ، اور آپ کی بلند صلوات کے ساتھ یہ ممبر پر تشریف لا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئینہ نظام پیمبر ہیں فاطمہ، ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ، ایمان میں علی کے برابر ہے فاطمہ، اور ان کے یہاں خزانہ تطہیر کیوں نہ ہو، 11 امام بیٹوں کی مادر ہے فاطمہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ بلند تر صلوات پڑھی گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چل فرد سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی بارگاہ اطہر میں حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بی بی کی پاک و پاکیزہ ولادت کی مبارکباد ہے، اور اس دعا سے آغاز کروں کہ رب کائنات آل محمد کی اس عظیم خوشی کے صدقے میں کائنات کے ہر مغموم دل کو شاد فرما، خصوصیت سے وہ تمام شہداء کے مقدس گھرانے کہ جنہوں نے اپنے پیاروں کو صرف اور صرف حب علی و بطول میں کھویا ہے۔ دعا کیجئے کہ اس عظیم آل محمد کی خوشی کے صدقے میں رب کائنات ان گھرانوں کو اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ اپنے غموں کو بھول سکیں۔ رب کائنات
جناب سیدہ کی پاک و پاکیزہ ولادت کے صدقے میں جتنے بھی اس وقت مظلومین جہاں ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل. انتہائی خوبصورت اشعار آپ نے سماعت فرمائے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوشش کروں ذہن میں کچھ رہ جائے اور اس حوالے سے میں بھی کوئی گزارشات پیش کر سکوں اسی سے منسلک، اسی سے متعلق. جو انشاءاللہ 2-3 جملے میرے ذہن میں رہ گئے ہیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ گفتگو کے ربط میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں. عزیز، گزشتہ ہفتے بھی یہیں پر ہی اس وقت اصال ثواب کی مجلس تھی، مگر جناب سیدہ کی ذات پہ میں نے گزارشات پیش کی تھی. اسی انداز میں بات کا آغاز کروں گا کہ ذاکر کے لیے انتہائی لازمی ہوتا ہے کہ جو ذکر اسے کرنا ہے اس ذکر کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو. جبکہ میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا جناب سیدہ وہ کائنات کی مقدس ذات ہے کہ چاہے آپ معصومین کے اقوال اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے علماء کی گزارشات اٹھا کر پڑھ لیجئے، ممکن ہی نہیں ہے فہم انسانی میں یہ ذات آ سکے، اور یہ ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ اس بی بی کو بیان کر سکے. ہم اس ہستی کو کیسے بیان کریں؟ آپ کے 5ویں اور 11ویں 2 آئمہ فرماتے ہیں ہم کائنات پر حجت ہیں، ہم پر ہماری ماں زہرا حجت ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ جانے کس عزت اور عظمت کی مالکہ ہیں. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں جسے سمجھنے کے لیے عصمت ہونا شرط ہونا اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. معصوم ہی جانے کہ یہ بی بی کیا ہے. پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ کوشش کی اقبال نے بھی اگر عظمت بتانے کی تو ہم نے دیکھا کہ دین نے بتایا کہ اقبال کی فکر بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. حالانکہ اقبال جیسی عظیم فکر، اتنی اعلیٰ فکر، اور انہوں نے کم نہیں. جناب سیدہ پہ میں نے پچھلے 6 مصرے عرض کیے تھے. جو دیگر 4 مصرے ان کے فارسی کلام کے ہیں جناب سیدہ کی، ان کی نظر میں خود عظمت کیا تھی. فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہ یہ جو دین ہے نا اس نے میرے قدموں کو جکڑ دیا، اس نے مجھے پابند کر دیا. رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ کہ سرکار رسول اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہوں، یہ میری مجبوری ہے. مذہب نے مجھے بیڑیاں ڈال دی ہیں، ورنہ گرد تربتش گردید میں، سجدہ ہابر خاک اوپاشید میں. اگر یہ پابندی شریعت کی میں نہ کرتا اور مجھے اسلام کا خوف نہ ہوتا، ساری دنیا جا کر کعبے پہ سجدہ ریز ہوتی، زہرا میں آپ کی قبر پہ سجدے کرتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ کلام علامہ اقبال کا نہیں ہے، یہ متفق علیہ ہے کہ یہ اقبال کا کلام ہے. فرماتے ہیں تمام مسلمان جا کر کعبے کو سجدہ کرتے، اگر دین کا مجھے خیال نہ ہوتا میرا تو قبلہ ہی قبر زہرا ہوتی. عزیز، کون پہچان سکے گا اس ہستی کو؟ معصوم نے فرما دیا سر من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں جناب زہرا. معصوم سے پوچھا گیا، معصوم سے امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، فرمایا مولا سیدہ کو پہچانا جا سکتا؟ کیا سیدہ کو پہچانا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا نے پابندی لگا دی ہے. وہ سوال کر رہا تھا جناب سیدہ کو پہچانا جا سکتا؟ فرمایا خدا نے فرما دی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا؟ فرمایا قدر خدا کی ذات ہے، رات سے مراد میری جد زہرا ہے. خدا خود تعجب میں پوچھ رہے تم کیا پہچانو کہ فاطمہ کیا؟ افہام میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، انسان کی وہ اپروچ ہی نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں. مگر مجبوری ہے، آخر کچھ بیان بھی تو کرنا ہے، آخر بتانا بھی تو ہے. تو پھر کوئی تو مشکل کشائی ہو کہ ہم جناب سیدہ کو کچھ پہچان سکے. دیکھیں پہچانا کیسے جاتا ہے؟ جب کوئی منبر پہ بیٹھتا ہے نا تو اس کا علم عیاں ہوتا ہے. جب کوئی میدان میں آتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے شجاعت کیا. کوئی بیٹھتا ہے لوگوں میں فیصلے کرنے کے لیے تب پتہ لگتا ہے کہ اس کا فہم کتنا بلند ہے. مسئلہ یہ ہے جناب سیدہ پہ اتنے عصمت کے پردے پڑے ہوئے ہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ ہم تو جب تک سامنے مظہر نہ دیکھ لیں پہچانتے نہیں ہیں. ایک حدیث رسول نے ہماری مشکل کشائی کر دی.
اصول کافی میں حدیث رسول ہے، اتنی لطیف ہے کہ اس پہ جشن کا ماحول بننا چاہیے. رسول خدا نے ہماری مشکل کشائی کیسے کی؟ فرماتے ہیں سنو، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دون. اگر اللہ خلق نہ کرتا مولائے امیر کو واسطے جناب سیدہ کے، تو سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ اولاد آدم میں نہ غیر اولاد آدم میں، یعنی کل مخلوقات میں کوئی زہرا کے برابر نہ ہوتا. یعنی علی کیا ہے؟ کف ہے سیدہ کا، یعنی برابر. مسئلہ ہی حل ہو گیا. علم زہرا دیکھنا ہے، علی کو منبر پہ دیکھنا، شجاعت زہرا دیکھنی. یا علم زہرا دیکھنا ہے، علی کو منبر پہ دیکھیے. شجاعت زہرا پہچاننی ہے، علی کو میدان میں دیکھیے. فہم سیدہ کو درک کرنا ہے، علی کو منصب قضاوت پر دیکھیے. یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جائیں، پہچانتے زہرا کو چلے جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جائیے، پہچانتے زہرا کو چلے جائیے. وہ کف ہیں. عزیزان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب سیدہ دنیا میں تشریف لا رہی تھی. اب جو سنے سنائے آپ کے اور میرے واقعات ہیں جو آپ ہر مجلس میں سنتے ہیں، جو آپ مسلسل جناب سیدہ دنیا میں تشریف لا رہی تھی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، آپ نے اپنی سہیلیوں کو بلایا، پیغام بھیجا. ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس وقت تو آپ تشریف لائیے میری مدد کے لیے. جو آپ نے اور میں نے سن رکھا ہے، آپ نے لازمی ہزاروں مرتبہ سنا. انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے. وجہ انہوں نے کہا آپ نے یتیم عبداللہ سے شادی کیوں کی تھی؟ ایک غریب شخصیت سے آپ نے شادی کیوں کی؟ یعنی یوں سمجھ لیجیے اتنی سٹیٹس کو کی ماری ہوئی تھی کہ انہیں اس بات کا. اب جناب ختیجہ کی جو سہیلیاں ہوں گی، آپ اپنے دور کی ایک صاحب ثروت خاتون، یقیناً جو سہیلیاں ہوں گی وہ صاحب ثروت گھرانوں سے تعلق رکھتی ہوں. ان کو اس بات کا دکھ کہ انہوں نے ہماری سوسائٹی میں جو ہماری ناک تھی، جو ہمارا ایک لیول، وہ مرتبہ، سٹیٹس، اس کو وائلیٹ کیا. ایک غریب سے نیچے، اتنے نیچے غریب سے اٹھ کر شادی کر لی، لہٰذا ہم نہیں آئیں گے. اب یہ واقعہ میں جب بھی پڑھا مجھے بہت تعجب ہوا، کیونکہ جناب سیدہ کب تشریف لائی ہیں دنیا میں؟ نبوت کے 5ویں سال، ظاہری نبوت کے، یعنی منصب رسالت کی ظاہری ابلاغ کے 5ویں سال. اور رسول خدا ظاہراً رسالت کا آپ نے ابلاغ کب شروع کیا ہے؟ اپنی شادی کے 15 سال بعد، جب آپ 40 سال کے تھے. جناب ختیجہ سے جب آپ کی شادی، تاریخ نے ہمیں بتایا آپ کی عمر مبارک تھی 25 سال، یعنی 25 میں 15 ایئرز ایڈ کریں تو 40 کے ہو کے آپ نے آغاز رسالت کیا. پھر اس کے 5 ایئرز آفٹر جناب سیدہ دنیا میں، یعنی شادی کے 20 ایئرز بعد، 20 سال بعد شادی کے جناب سیدہ دنیا. 20 سال بعد جناب ختیجہ اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی ہیں میری مدد کے لیے آئیے. اور انہیں کتنا دکھ اور تکلیف تھی کہ وہ 20 سال پرانی بات بھی ان کے دلوں میں آگ لگائے ہوئے تھی کہ وہ کہہ رہی ہیں ہم نہیں آئیں گی، آپ نے ایک غریب سے شادی کیوں کر لی. اندازہ کیجئے جناب ختیجہ نے اس وقت کے سٹیٹس کی کتنی بڑی وائلیشن کی ہوگی کہ 20 سال بعد بھی ان کے دل میں یہ غم ہے. کمال دیکھیے، یہ واحد شادی ہے پیغمبر کی. جیسے ابھی آپ نے مصرع سنا، ایک کلی کافی ہے گلستان کے لیے. یہ وہ واحد شادی ہے جس نے وہ کلی مہیا کی جس سے گلستان عصمت خلق ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. رسول نے اتنے ازدواج کیے، اسی ازدواج سے اتنی برکت کیوں پڑی؟ یہی ایک کیوں باعث سے برکت ٹھہرا؟ میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کی تمہید بنا. غور کیجئے گا، تعجب کی بات ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ جب تک جناب ختیجہ پہلو پیغمبر میں رہی، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. کمال ہے، جب تک پہلو پیغمبر میں جناب ختیجہ رہی، رسول نے کوئی نکاح نہیں کیا. آپ کے بعد بھی کچھ عرصہ آپ مکہ میں رہے، جناب ختیجہ کے فوت ہونے کے، آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا. مدینے جانا ہوا، نکاح پر نکاح،
وہ تمام دوست جو اس وقت رشتے لے کر آ رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ سرکار رسول اللہ ان کی بیٹیوں کو یہ شرف عطا فرمائیں کہ وہ ان کے پہلو میں آ جائیں، یہ تمام دوست صاحبان مکہ میں بھی موجود تھے، پیغمبر وہاں پر بھی تھے. ٹھیک ہے رسول نے جناب ختیجہ کے ہوتے کوئی نکاح نہیں کیا، مگر تاریخ بتاتی ہے کسی دوست نے نکاح آفر بھی نہیں کیا. اب پاکستان ہندوستان کا معاشرہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے. جس دور میں 22-23 سال کے جوان 3-3 4-4 ازواج رکھتے تھے، رسول 40 سال کے ہیں، کوئی دوست خیال نہیں کر رہا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. آخر کیا وجہ ہے کہ پیغمبر، چلیے جناب ختیجہ پہلو میں، مگر آپ کا تو انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی رسول چند سال رہے مدینہ میں، کوئی نکاح ہی نہیں، کسی کو خیال نہیں آیا پیغمبر اکیلے ہیں، تنہا ہیں. مگر یہاں مدینے پہنچے، اب نکاح آفر ہو رہے ہیں. عزیز جناب ختیجہ کی عظمت سمجھیے گا. وجہ کیا ہے؟ جناب ختیجہ سے کیا کہہ کر سہیلیوں نے آنے سے انکار کیا؟ ہم نہیں آئیں گی، آپ نے ایک یتیم سے، غریب سے شادی کر لی. اس جملے میں ہی عظمت ختیجہ ہے. توجہ، کیا وجہ ہے کہ یہاں آفر نہیں وہاں آفر؟ فرق کیا پڑ گیا؟ رسول وہاں پر بھی تھے، رسول یہاں پر بھی ہیں. مکہ میں بھی رسول تھے تو مدینے میں بھی رسول ہی. تو یہ کس چیز نے؟ عزیز صرف ایک فرق ہے، جناب ختیجہ نے اللہ کے ڈکلیئر رسول سے شادی نہیں کی تھی. آپ نے کردار دیکھ کر ایک صاحب کردار سے شادی کی تھی. وہ صاحب کردار اللہ کا رسول نکلا. توجہ ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. مدینے میں کیوں مسلسل آفرز آ رہی ہیں؟ سرکار میری بیٹی کو بھی شرف کو، میری بیٹی کو. اب فرق کیا پڑ گیا ہے؟ رسول تو مکہ میں بھی رسول تھے. ایک فرق پڑا، مکہ میں صرف اللہ کے رسول تھے، مدینے میں ہیڈ آف سٹیٹ بھی تھے. توجہ ہے جانے محترم؟ ایک کردار، صاحب کردار سے شادی کرنا اور بات ہے، اپنے وقت کے ہیڈ آف سٹیٹ کو بیٹیاں دینا اور بات ہے. باقی سب نے شادی کی ہے ہیڈ آف سٹیٹ سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. باقی سب نے شادیاں کی ہیں ہیڈ آف سٹیٹ سے. جناب ختیجہ نے شادی کی ہے ایک 25 سال کے صاحب کردار سے. اللہ نے کسی شاخ کو ثمراور نہیں کیا. جناب ختیجہ کی اولاد آج تک پھیلی ہوئی ہے. خدا نے صرف اسی شاخ پہ ثمر لگا کر بتایا. یاد رکھو میری نظر پھر ایک نہیں، پھر کتنے ہی صاحبانے کردار آتے چلے گئے. کیوں؟ خدا نے بتایا میرے ہاں اس نسل میں برکت اور صاحب کردار آتے ہیں جس رشتے کی بنیاد دولت و حشمت پر نہیں، کردار کی بنیاد پہ رشتے کیے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانے محترم؟ یہ وہ ایک رشتہ تھا، اس لیے یہ ثمراور ہوا. کسی اور زوجہ کو نہیں اولاد. یہاں دی بھی تو واپس لے لی گئی، یہاں اسی لیے کہ یہ ایک وہ رشتہ تھا جو کردار کی بنیاد پر قائم ہوا. جناب ختیجہ نے صرف اور صرف کردار مصطفیٰ دیکھا. 20 سال بعد بھی بی بی کو سزا بھگتنی پڑ رہی کہ سہیلیاں کہہ رہی ہم نہیں آئیں گی، آپ نے ایک یتیم سے شادی کیوں کی تھی. لہٰذا کتنا وزن ہے اس ایک جملے میں. یہ کلی کافی ہے پورے گلستان کے لیے. اندازہ کیجئے، لطیف جملہ عرض کروں گا چونکہ جشن کا ماحول ہے اس لیے کمال ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کی اولاد کو پہچان کر کاٹا گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ پہچان کر قتل کیا گیا کہ اولاد فاطمہ. آج بھی دیکھ لیجئے کس حد تک اولاد فاطمہ پھیلی ہوئی ہے. باقی دنیا میں کتنی خدا بہتر جانتا ہے. علامہ ذیشان جوادی نے نقوش عصمت میں آپ نے جو فگر لکھی ہے اس کے مطابق صرف ہندوستان پاکستان میں 4 کروڑ کے قریب 3 سے 4 کروڑ سادات موجود ہے. دیگر خطوں میں کتنی ہوگی؟ تعجب کی بات ہے. یہ وہ نبی کی بیٹی ہے جس کی اولاد کو پہچان کر قتل کیا گیا. مگر آج اولاد دیکھیے، انا آتینا کل کوثر کی تفسیر کتنی ہوئی. کمال ہے، اسے کہتے ہیں نا کمال. باقی کسی نسب میں انسان اپنا نسب غلط نہیں نسبت دیتا. کیوں؟ وجہ ہے ہر کسی کو اپنے بڑوں کی عزت کا خیال ہے. جو نہیں بھی ہیں وہ بھی اگر کسی نسب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں،
پوری دنیا میں تو وہ نسب زہرا. لوگ کہتے ہیں ہماری کہیں سے نسبت جڑ جائے ہمیں فضیلت مل جائے گی. دوسری جگہ جو واقعی اولادیں ہیں وہ بھی نہیں بڑوں کی نسبت اپناتی. توجہ ہے جانے محترم؟ وہ جو واقعی ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی نسبت ملے. تو عزیز کمال نہیں ہے جس بی بی کی نسل کو پہچان کر کاٹا گیا اس کی تو اولاد سے آج زمانہ بھرا ہوا ہے. اور جہاں نسب پنچایتوں میں تقسیم ہوئے آج کوئی اپنا نسب جوڑنے کو تیار نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کمال ہے خدا نے کتنی برکت دی. کیونکہ یہ اور دیکھیے جناب خدیجہ صرف مال نہیں، وہ تو خدا کے رسول نے واضح فرما دیا کہ دین نہ قائم ہوتا ما قام دین ولا استقام الا بسیف علی و مال خدیجہ. نہ یہ دین قائم ہوتا نہ یہ استحکام پکڑتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور مادر زہرا کا مال نہ ہوتا. یہ دین قائم بھی اسی لیے رہا، یہ دین مستحکم بھی اس لیے ہوا اور آگے بھی بڑھا کہ ان دونوں کا کردار تھا. مگر کمال دیکھیے جناب خدیجہ کا، ایک ایک پائی تو آپ نے دین میں دی ہم جانتے ہیں، مگر جب جناب سیدہ آپ کے شکم اطہر میں تشریف لائیں، روایت کہتی کعبے کے اوپر جا کر کھڑی ہو گئی اور آپ نے فرمایا یا اللہ جس طرح مریم نے تجھے جا کر نظر کیا تھا اپنے آپ کو، میں جو میرے شکم میں اولاد ہے میں نظر کرتی ہوں تیری بارگاہ، یعنی میں نظر کرتی ہوں. اب وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ صرف تیرے لیے مخصوص ہے. اب تیرے لیے مخصوص ہونے کا مطلب ہے وہ جو اولاد جب دنیا میں آئے گی تو وہ اور کچھ نہیں کرے گی سوائے خدا کی بارگاہ میں رکھنے. آگے سے جو مشیت الہی کا جواب آیا وہ کتنا کمال تھا. فرمایا ختیجہ دیکھیے جب تک ملکیت ہاتھ میں نہ ہو نظر کرنا بنتا نہیں ہے. اور ویسے بھی جو آپ کے شکم میں خاتون ہے نا یہ 9 ائمہ کی ماں ہے، 11 ائمہ کی ماں ہے. یہ ہم نے آپ کو دی ہی کب ہے کہ آپ ہمیں نظر کریں؟ ہم نے آپ کو اس کا مختار نہیں بنایا، یہ صرف اور صرف کنیز الہی. یہی وجہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماں کو تو واضح کہہ دیا کہ آپ کا اس پر اختیار ہی نہیں ہے، اور باپ کا چونکہ اختیار تھا مگر باپ کی کوئی زوجہ اس غلط فہمی میں نہ آئے کہ اس رشتے سے میری بیٹی ہے لہٰذا اختیار جتانا بنتا ہے. وہاں بھی منہ سے کہلوا لیا ام ابیہا، کوئی بیٹی سمجھ کے حق نہ جتائے، یہ باپ کی بھی ماں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سیدہ کا سلسلہ صرف خدا کی ذات سے منسلک اور کسی. یہی وجہ ہے جب سہیلیوں نے کہا نہیں آتی، خدا نے کہا نہ آئے، ان کو کرنا کیا ہے بلا کے. خدا نے مقدس ترین بیبیوں کو جناب زہرا کی دائیاں بنا کر نازل کر دیا. مقدس ترین بیبیوں کو رسول خدا نے فرمایا 4 بیبیاں ہیں جو کائنات سے افضل ہیں. آپ نے فرمایا مریم، جناب مریم عیسیٰ کی والد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ جو کہ جنت میں رسول کی بیوی ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا جناب ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد. فرمایا یہ 4 ہیں جو کائنات کی تمام عورتوں سے افضل ہیں. پھر فرمایا میری بیٹی زہرا ان سے بھی افضل ہے. اگر آپ کے اعصاب تھک نہیں گئے تو ایک جملہ عرض کروں، لطف آ جائے. یا رسول اللہ آپ کو عظمت زہرا بتانی ہے، آپ یا رسول اللہ فرما دیجئے زہرا سب سے افضل. مگر آپ نے پہلے نیچے کی کیٹیگری بنائی. فرمایا سنو 4 ہیں جو سبھی عورتوں سے افضل ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ. پھر ان میں فاطمہ سب سے افضل ہے. یا رسول اللہ آپ یوں ہی فرما دیجئے فاطمہ سب سے افضل ہے، مگر بعد کی بھی کیٹیگری بنا دی. کیوں؟ رسول جانتے تھے بہت ہوں گی جنہیں فضیلت دی جائے گی. رسول بتانا یہ چاہتے تھے جو خاتون بعد زہرا افضل عورتوں میں شمار نہیں ہوتی وہ زہرا کے خاک پا کو بھی نہیں پہنچ سکتی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیز میں تو عرض کرتا ہوں کہ جو مقدس ترین بیبیاں خدا نے بنائیں، خدا کی قسم اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے
کہ خدا تعالی نے ان بیبیوں کو صرف جناب زہرا کے مقدمے کے طور پہ بھیجا. اگر ایک دم جناب زہرا ہی انسانیت کو ملتی تو افہام چٹک جاتے. خدا نے ماحول بنایا، مقدس بیبیاں بھیج کر بتایا یاد رکھو عورتیں بھی افضل ہو سکتی ہیں، اس حد تک عظیم ہو سکتی، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ مردوں کے اقتدار میں رہا، مگر پہلے خدا نے مقدمے میں افضل بیبیاں بھیجی. اور میں اسی لیے عرض نہیں کر رہا، یہ طالب علمانہ گستاخی نہیں کر، اگر آپ اٹھا کر پڑھیں بہار الانوار 3 جلد جو علامہ مجلسی نے لکھی جناب سیدہ کا، آپ اس میں اٹھا کر پڑھیں جناب مریم سلام اللہ علیہ جو آیات جس انداز میں جناب مریم کے حق میں آئیں، ایسا لگتا ہے صرف اور صرف جناب زہرا کو بیان کرنا تھا. توجہ فرما رہے ہیں، تھک تو نہیں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے صرف جناب زہرا کو بیان کرنا تھا، جناب مریم کے نام کا جواز بنایا گیا، کیونکہ اگر نام زہرا قرآن میں آ جاتا تو یہ محفوظ ہی نہ رہتا. جنہیں کردار گوارا نہیں تھے وہ قرآن کو چھوڑتے. خدا نے عظمت زہرا بھی بیان کرنی تھی، اور خود رسول نے فرمایا کہ آل عمران، سورہ آل عمران کس طرح سے آ کر ملائکہ سلام کرتے تھے، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. فرمایا میری بیٹی زہرا کو ملائکہ آ کر کہتے تھے یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تو جب جناب زہرا کو ایسے سلام کرنا تھا، قرآن نے مریم کا نام، ایسا لگتا ہے نام مریم حجاب ہے نام زہرا کے لیے. اللہ نے قرآن میں نام زہرا کو حجاب پہنایا نام مریم کا، عظمت زہرا کی. یہی وجہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں وہ بھی بطول یہ بھی بطول. فرماتے ہیں ایک ہی لقب کا دونوں ہستیوں کے ساتھ لگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم مانا ہو گئی ہیں، یعنی جن مانوں میں زہرا افضل انہی مانوں میں مریم بھی افضل. اب بطول تمام جانتے ہیں، ایک اشارتاً جملہ عرض کروں گا کہ بطول کس ہستی کو کہتے ہیں. میں جناب سیدہ کی عظمت و پردے میں رکھ کے بات کرتا ہوں کہ وہ بی بی جو 2 نمازوں کے درمیان امام کی ماں بنے اور دونوں نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کرے اسے بطول کہتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم؟ مگر مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول. مجلسی علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معنی ایک ہو گیا. کیوں؟ فرماتے ہیں مریم بے شوہر بطول تھی، جناب سیدہ باشوہر بطول تھی. بے شوہر بطول ہونا اور بات ہے، باشوہر بطول ہونا اور بات ہے. فرماتے ہیں معجزتاً بطول ہونا اور بات ہے، زہرا کا حقیقتاً بطول ہونا اور بات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. وہ معجزتاً بطول تھیں جناب سیدہ حقیقتاً بطول. کیا مقام ہوگا؟ قرآن میں نام آ جاتا، مریم کا نام حجاب کے طور پہ آ گیا. اگر جناب سیدہ کا نام آتا قرآن خود محفوظ نہ رہتا. مگر شاعر نے، ابھی آپ نے بڑے لطیف اشعار سنے، 4 مصرے مجھ سے سن لیجیے. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتا ہے کہ لیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عصمت کہیں عفت کہیں تطہیر دین لکھا. اسے معلوم تھا اسے ہر ایک نے چھونا ہے، لہذا قرآن میں کہیں اس نے لفظ زہرا نہیں لکھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تک، کہیں عصمت کہیں عفت کہیں تطہیر دین لکھا. اسے معلوم تھا اسے ہر ایک نے چھونا ہے، لہذا قرآن میں کہیں اس نے لفظ زہرا نہیں. کتنا تقدس عطا کیا اس نام کو، اس لفظ کو، کتنی تطہیر عطا کی. قرآن میں آ جاتا قرآن کا وجود خطرے میں پڑ جاتا. بس عزیزان محترم، جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائیں. گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا نام فاطمہ کے حوالے سے کہ نام نہیں دعوی رسول ہے. 1.25 لاکھ ہستیاں ہمارے لیے وسیلہ ہیں شفاعت کا، نام زہرا گارنٹی دیتا ہے شفاعت. 2 ہی زیادہ مشہور، فاطمہ زہرا. فاطمہ ہم نے پچھلے مجلس میں گفتگو کی. زہرا کا وجہ معصوم سے پوچھا گیا مولا زہرا کیوں قرار دیا؟ فرمایا جب محراب عبادت میں آ کر آپ کھڑی ہوتی تھی نا، اتنا نور آسمان تک ساطع ہوتا تھا
کہ ملائکہ کو جس طرح تمہیں ستارے نظر آتے ہیں نا، ملائکہ کو جناب زہرا نظر آتی تھی، مثل ستارے کے نظر آتی. اسی لیے آپ کو زہرا آپ کے نور کی بنیاد پر کراتی ہے. یعنی اتنا نور جناب زہرا سے ساطع ہوتا تھا. ملائکہ ہم جس طرح ستاروں کو آسمان پر دیکھتے ہیں، ملائکہ کو اس طرح آسمان پہ جناب زہرا محسوس ہوتا. یہی وجہ، اسی لیے میرا ذہن دوسری طرف جاتا ہے کہ جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکسا. اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے اور بڑا لطیف ہے، میں انہی کے نام سے پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، روز جاتا تھا وہاں، کیوں کہا کہ یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ پھر فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے الگ الگ دیکھنے کا عادی تھا. اس دن جب سب اکٹھے ہوئے اتنا نور گیا آسمان پر کہ آنکھیں ہی چندھیا گئی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ومن تحت الکسا. چادر میں کون بیٹھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں نے خود چھٹے امام کا فرمان پڑھا ہے. معصوم فرماتے ہیں اتنا نور جناب سیدہ سے ساطع ہوتا تھا کہ اگر چاند پر بھی ظاہر ہوتی تھی نا، چاند مخفی ہو جاتا تھا. جب تک جناب زہرا سامنے رہتی تھی چاند مخفی رہتا تھا. اتنا نور جناب سے. جنت کی روایت خود معصوم نے فرمائی ہے کہ جنت میں، کہ اہل جنت میں ایک دم شدید قسم کا نور دیکھیں گے کہ پوری جنت مہک اٹھی. وہ سوال کریں گے کس سے؟ رضوان جنت سے. کہیں گے کیا خدا نے ہم پر توجہ کی ہے؟ یہ اتنا نور کی، جبکہ ہم نے سورہ دہر میں قرآن میں پڑھا تھا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ اہل جنت نہ سورج کی چمک دیکھیں گے نہ ٹھنڈ دیکھیں گے. تو یہ اتنی چمک کس چیز کی ہے؟ کیا خدا متوجہ ہے؟ خدا کی قسم اتنا لطیف جواب دیا. رضوان جنت کہتا ہے خدا متوجہ نہیں ہوا، جناب علی نے جناب سیدہ سے کوئی لطیف بات کی، سیدہ مسکرائی ہیں، آپ کا مسکرانا تھا، ساری جنت مہک اٹھی ہے. یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صرف اتنا ہے کہ سیدہ مسکرائی ہیں، خدا کی پوری جنت ہی مہک اٹھی. عزیزان محترم یہی وجہ ہے سورہ نور جس میں اللہ نے آل محمد کے نور کو بیان کیا. 35ویں آیت میں نے مختلف معنوں میں آپ کے سامنے پیش کر رکھی ہے. اس میں جو جناب سیدہ کا مقام ہے اس سے پتہ چلتا ہے جناب سیدہ نور کے معاملے میں آل محمد میں آپ کی حیثیت کیا. 35ویں آیت سورہ نور کی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے. کس کے؟ خدا کے نور کی مثال. مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجہ، ایک ایسا طاق جس پہ چراغ پڑا ہو جسے قندیل نے اپنے گھیرے میں لیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسا ہے جیسے کوئی مصور بیٹھ کر تصویر نہیں بنا رہا ہوتا. خدا نے بے عین ہی ایسے بیان کیا ہے اپنے نور کی مثال کو. وہ مشکات ہے، ایک طاق کی معنی. اس پہ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ زجاجہ، ایک ایسا چراغ جسے قندیل نے، یعنی فانوس جس طرح بیچ میں بلب ہوتا ہے ارد گرد اس کی فانوس کی سجاوٹ، بے عین ہی چراغ ہے فی زجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ. توجہ ہے جانے موت؟ آپ جا کے سورہ نور پڑھ سکتے ہیں 35ویں. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ جل رہا ہے چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، کسی ڈائریکشن میں پابند نہیں ہے، لمٹ لیس ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نارا نور علی نور، ان قریب اس چراغ کی لو بھڑک اٹھے گی اور وقت کی آگ اسے تھام بھی نہیں سکے گی. کیوں؟ یہ نور بالائے نور ہے، یہ نور کے بعد نور ہے، یہ سلسلہ نور ہے. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہر کسی کو اللہ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہی نہیں ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے. یعنی ایسا مقدس سلسلہ نور ہے، ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہے اسے پہچان لینا.
جسے اللہ چاہتا ہے اسے نور کی ہدایت کرتا. وَيَضْرَبَ اللَّهُ أَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ جیسے چاہتا ہے مثالیں پیش کرتا. اللہ ہر بات کا علیم ہے. آپ جا کے اس کی تفاسیر اٹھا کر پڑھیں. معصوم نے ان میں سے ایک ایک چیز کو ایک معصوم قرار دیا. خدا نے جو اپنے نور کی مثال، آپ نے فرمایا چراغ سے مراد کون ہے، اس کے ارد گرد قندیل سے مراد کون ہے، وہ کون سا مبارک درخت ہے جس کے تیل سے جل رہے ہیں. ایک ایک معصوم قرار دیتے گئے. یہ حسن کی ذات ہے، یہ حسین کی ذات ہے، یہ علی ہیں، یہ مولا سجاد ہیں، یہ باقر. سبھی بیان کرتے ہوئے امام وقت تک آئے. نور علی نور سے مراد سلسلہ ائمہ اطہار بیان کیا. مگر وہ مشکات جس پہ یہ نور کھڑا ہوا ہے، خدا نے شروع میں کیا بات کی؟ میرے نور کی مثال کون ہے؟ مثل نور ہی کا مشکات. میرے نور کی مثال وہ طاق ہے، فیہا مصباح، جس پر چراغ پڑا ہو. یعنی وہ طاق جو اللہ کے نور کی مثال، جس پر پورا چراغ نور ہے. معصوم فرماتے ہیں اس مشکات سے مراد میری جد جناب زہرا. زہرا وہ ہستی ہیں جن کے اوپر تمام آل محمد کا نور کھڑا ہوا. صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم. یعنی بنیادی طور پہ جناب زہرا وہ ذات نور ہے کہ جس کے اوپر تمام نور آل محمد کی بنیاد کھڑی ہوئی. یہی وجہ ہے اگلی آیت میں واضح کی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ چراغ کہاں ہیں؟ ان گھروں میں پڑے ہیں جن کے متعلق خدا کا حکم ہے کہ ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے. 36ویں آیت سورہ نور کی. ان گھروں میں یہ چراغ ہیں جس گھروں کے بارے خدا نے حکم دیا ان کی عظمت کا اعتراف کرو، کیونکہ یہاں صبح و شام خدا کا ذکر ہوتا. یعنی کچھ ایسے ذاکران الہی اس گھر میں موجود ہیں کہ سلسلہ ذکر ٹوٹتا ہی نہیں ہے. توجہ ہے زن محترم؟ بطول ہونے کا ثبوت یہ قرآن دے رہا، کیونکہ ممکن نہیں کوئی خاتون ہر حال میں ذکر خدا کر سکے. توجہ ہے زن محترم؟ اور وہ گھر ہے جس میں ذکر کا ربط ٹوٹتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس گھر میں جو خاتون ہے اس پر کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ وہ ذکر خدا کر نہ سکے. خدا خود بتا رہا ہے اس گھر کی رہنے والی بطول. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل. یہی وجہ ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے حافظ حدیث وہ فرماتے ہیں یہ آیت آئی نا فی بیوتن ان گھروں میں، تو رسول خدا نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا فی بیوتن اذن اللہ. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا سرکار یہ گھروں سے مراد کس کے گھر ہیں؟ فرمایا انبیاء کے گھر. یہ ان گھروں میں چراغ پڑے ہوئے. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی سورہ نور 36ویں آیت پوری ذمہ داری سے عرض کروں. اتنے میں حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر مولائے امیر کائنات اور جناب سیدہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رسول فرماتے ہیں جیسی پوچھا نا یہ گھر بھی، فرمایا ابو بکر نعم من افاض لہا، جتنے گھروں میں یہ چراغ پڑے ہوئے ہیں زہرا کا گھر ان میں افضل ترین گھر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. زہرا کا گھر ان میں افضل ترین گھر ہے کیونکہ یہ بیت نبوت ہے. عزیزان محترم، مقام زہرا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم کیا پہچانیں، ہم کس طرح پہچانیں گے؟ ظاہری تفسیر اگر آپ ظاہری سیرت اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں بنیادی طور پہ جناب سیدہ کا جو سن ہے جس میں آپ کی شہادت ہوئی وہ 18 سال، یعنی صرف آپ 1 سے 18 سال تک آپ اس دنیا میں رہیں. مگر آپ تعجب کی بات دیکھیں، آپ اگر جناب سیدہ پہ اس وقت جو علمی ذخیرہ موجود ہے، جو کتابیں لکھی گئیں، آپ حیران ہوں گے جن مکاتب نے آپ کے دوسرے ائمہ پر کتابیں نہیں لکھی انہوں نے بھی جناب زہرا کے اوپر لکھا. آپ کو باقاعدہ کتاب نام زہرا سے مل جائے گی. یعنی صرف اور صرف جناب سیدہ کو موضوع بنا کر جتنی کتابیں لکھی گئیں عالم اسلام میں کسی خاتون پر نہیں لکھی گئیں. جنہوں نے 70% دین دیا ہے ان کے اوپر بھی نہیں لکھی گئی.
کیونکہ سارا کاپی پیسٹ کیا ہے، اپنی سیرت نہیں ہے. توجہ ہے زانا محترم؟ سیدہ کی اپنی سیرت اتنی ملی مسلمانوں کو کہ ہر مکتبہ فکر نے جناب سیدہ پر کتاب لکھی. اور اگر آپ اٹھا کر پڑھیں گے، اگر آپ بنیادی طور پہ حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہمہ جہت سیرت کیا ہو سکتی، یعنی ایسی سیرت جس میں سب کچھ مل جائے. آپ حیران رہ جائیں گے، بظاہر سن صرف 18 سال کا، مگر اس میں آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ کو گھریلو زندگی کے تذکرے بھی مل جائیں گے، آپ کو باہر مبارزہ بھی مل جائے گا، آپ کو حق کی خاطر انقلاب لانا بھی نظر میں آ جائے گا، حق کی خاطر سٹینڈ لینا، کھڑا ہونا بھی مل جائے گا. آپ کو توحید و نبوت و امامت کے لیے جناب سیدہ کا مبارزہ ملے گا، آپ کو خطبے ملیں گے جناب سیدہ کے، میدان جنگ میں آنا بھی مل جائے گا. باپ و شوہر کی پٹی کے لیے، مرہم پٹی کے لیے بی بی کا میدان جنگ میں آنا مل جائے گا، حقوق العباد مل جائیں گے، ہمسایوں کے حقوق مل جائیں گے، فقراء و مساکین کی مدد مل جائے گی، اور کمال یہ ہے کہ زندگی کے آخر میں شہادت بھی مل جائے گی. یعنی جو ایک سیرت 50-60 سال میں کامل ہوتی ہے، جناب زہرا کی 18 سال میں وہ سیرت کامل نظر میں آتی ہے. کمال یہ دیکھیں. اور میں نے پچھلے اس میں عرض کیا، پچھلی مجلس میں میں نے ایک حوالہ دیا تھا جلدی میں، روبرٹ سپینسر، وہ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کا جو ریلیجیس اسٹڈیز کا پروفیسر اور مستشرق ہے، یعنی اسلاموفوبیا کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے چیزوں کو پیش کرنا، اینٹی اسلامک ویوز ہے. اس نے کتاب لکھی ٹروتھ اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے صرف زوجہ رسول کے ایک جملے کو بنیاد بنایا. جناب سیدہ کی سیرت کی عظمت کیا میں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جناب رسول نے جب اپنی کزن، اپنی پھوپھی ذات جناب زینب سے شادی کی، پہلے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے اس نکاح میں تھی، پھر خدا نے حکم دیا کہ آپ اس سے نکاح کریں تاکہ تمام لوگ دیکھ لیں کہ نسبی رشتے ہوتے ہیں، یہ جو منہ سے بولے ہیں یہ صرف منہ بولے ہی ہوتے ہیں. یہ بتانے کے لیے خدا نے کیا کہ یاد رکھو یہ بہن ہیں، یہ بھائی ہیں، بہت اچھی بات ہے، رشتے بنائیں، مگر جو حدود و قیود ہیں ان کا خیال رکھا جائے. پردے کے لیے جو حدود ہیں وہ وہی ہیں جو خدا نے بنائی. یہ باقی جو منہ سے بنائے رشتے ہیں یہ صرف منہ کی حد تک ہی ہیں. یہ بتانے کے لیے خدا نے حکم دیا اور آپ نے جناب زینب سے شادی کی. اس پر ایک مخصوص زوجہ رسول نے، وہ جو خواتین میں تعصب ہوتا ہے اس میں جل کے کہا، خدا کو بڑی جلدی رہتی ہے آپ کی تقاضوں کو پورا کرنے کی. اس ایک جملے پر اس نے یہ بنیاد رکھی کہ زوجہ پیغمبر کا یہ جملہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جانتی تھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی گھر سے خود ہی قرآن بنا لیتے، کوئی وحی کا سلسلہ نہیں ہے، خدا پیچھے کچھ بھی نہیں، کوئی رسالت نہیں ہے، یہ قرآن خود بنا لیتے ہیں، جو خواہش ہوتی ہے اسے آیت کی صورت میں بنا کر. اندازہ کر لیجئے دنیا ایک ایک جملے پر غور کرتی ہے نبی کے ارد گرد موجود شخصیات پہ، کتنی اہم ہیں وہ شخصیات جو نبی کے ارد گرد ہوتی ہیں. ایسے میں فخر ہے ہمیں سیدہ کی 18 سالہ حیات پر. 18 سالہ حیات کا ایک ایک لمحہ ثابت کرتا ہے. واحد بیٹی تھی، چاہتی شہنشاہی کرتی. بی بی کی سادہ زندگی نے ثابت کیا آپ کسی شہنشاہ کی بیٹی نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول کی بیٹی. اور یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کیا وجہ ہے. پہلے صرف جناب خدیجہ، جب تک رسالت آئی اور دین محکم نہیں ہو گیا، صرف جناب خدیجہ پہلو میں کیوں رہی. یہیں سے اندازہ کر لیجئے. جس بی بی کے بعد کا ایک جملہ اٹھا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول نہیں تھا، اگر وہ بی بی پہلی وحی کے وقت ہوتی تو جو باتیں سامنے آتی کیا حشر ہوتا اسلام کا. خدا چاہتا ہی نہیں تھا کہ کوئی غیر ذمہ دار کردار اس وقت موجود ہو جب سلسلہ وحی آغاز ہو رہا تھا. اس سے پتا چلتا ہے جناب خدیجہ کتنا ذمہ دار کردار تھی مشیت کی نظر میں کہ جب وہ پہلو پیغمبر میں تھی اس وقت رسالت کا آغاز کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کا سیرت کا ایک ایک گوشہ آپ یہ دیکھیے، یہ کمال ہے. یہ بنت پیغمبر ہے، چاہتی راج کرتی، چاہتی تو بی بی اس بات سے کتنا استفادہ اٹھا سکتی. آخر دوسری طرف بھی تو ہوا، وہاں تو صرف 17 سال کا سن تھا جب رسول کا انتقال ہوا. 65 سال تک زندہ رہی، یہی بتاتی نہیں رسول نے یہ بھی کہا تھا، وہ بھی کہا تھا، وہ بھی کہا تھا. راج بھی کیا، سہولیات بھی لی. جناب سیدہ چاہتی کتنا راج کر سکتی تھی.
اور چھوڑیے یہی سوچ لیجئے اگر وہ اپنے آپ کو خود حکومت کے لیے آگے پیش کرتی، میں بیٹی ہوں، حق تو میرا ہے، وہ جو خلافت بن بھی گئی تھی اس کی حیثیت اور اوقات کیا بنتی؟ مگر کمال یہ دیکھیے بی بی نے رات کے اندھیرے میں دنیا چھوڑ دی، مگر ایک لمحے کے لیے کوئی ایسا عمل انجام نہیں ہے کہ جو رسالت پہ حرف لا سکتا. حتیٰ بی بی نے جاتے ہوئے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کمال یہ دیکھیے بی بی کا اگر آپ نے نچوڑ، میں ایک طالب علمانہ سے ذہن کو لڑا کر اگر آپ کے سامنے ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں کہ سیدہ کی زندگی کیا تھی تو وہ صرف ایک جملے میں پوری آتی: محبت فی سبیل اللہ، نفرت فی سبیل اللہ. جیو تو ہر کام صرف خدا کے لیے. یہ جناب سے اس کا ثبوت کیا ہے؟ زندگی تو آپ کے سامنے ہی ہے، ہر کام فی سبیل اللہ. وہ تو خدا نے گارنٹی بھی دے دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ. ہم تم سے اجر نہیں چاہتے، خدا کی خاطر کرتے ہیں. مگر نفرت میں بھی دیکھیں بی بی نے وصیت کی. وصیت میں کیا فرمایا مولا علی سے؟ کیا میرے دشمن میرے جنازے میں نہیں ہیں؟ کیا آپ کے دشمن؟ وصیت جا کر پڑھیے، خدا کی قسم کمال سیدہ پتہ لگے کتنی بڑی ہادیہ کائنات. فرمایا یا علی خدا کے دشمن میرے جنازے میں نہ. ایک جملہ عرض کروں عزیز، کتنی بڑی ہادیہ کائنات تھی، اس بی بی نے اپنے جنازے کو بھی معیار ایمان بنا دیا. توجہ ہے جان محترم؟ دیکھنا ہے کون صاحب ایمان ہے، دیکھو جنازہ زہرا میں آ سکتا ہے کہ نہیں. بی بی نے اپنے جنازے کو بھی معیار ایمان بنا کر دنیا سے گئی. حب بھی ہے تو صرف اور صرف خدا کے لیے. یہی وجہ ہے مریم وہ ہستی ہے جس کو بارگاہ عبادت میں بیٹھی ہوتی تھی خدا کی تو رزق آ جاتا تھا. قرآن اٹھا کر پڑھیے، سورہ مریم اٹھا کر پڑھیے، آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہوتی تھی، خدا کی طرف سے پھل آ جاتے تھے. جناب نبی آئے، نبی اللہ یحییٰ نے دیکھ کر، جناب زکریا نے دیکھ کر تعجب کیا، یہ کہاں سے آیا کھانا؟ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے. یعنی بیٹھے بٹھائے آ جاتا تھا. جب شکم میں جناب عیسیٰ آئے، خدا نے کہا بیت المقدس سے نکلی، باہر آ کر کھجور کے نیچے بیٹھی، بھوک محسوس ہوئی، دل میں خیال آیا بھوک ہے، فوراً کھجور جھک کے اوپر سے آ گئے. حکم ملا بی بی توڑو اور کھاؤ. اب جب آپ نے توڑ توڑ کر کھانا شروع کیا نا تو اس عالم میں تھی تکلیف میں، تو بڑی تکلیف محسوس ہوئی. جناب مریم نے سوچا تعجب ہے، جب میں اچھی بھلی گھر میں بیٹھی ہوتی تھی پرسکون عالم میں تب تو خدا سامنے ٹرے پیش کر دیتا تھا، آج جب میں مشکل وقت میں ہوں تو خدا مجھ سے یہ زحمت کروا رہا. جیسے یہ سوچا، کمال زہرا دیکھیے، جیسے یہ سوچا فوراً جواب مشیت آیا. فرمایا بی بی اس وقت آپ کے دل میں میری خالص محبت ہوتی تھی. یہ آپ کو زحمت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے، جب سے یہ بچہ آپ کے شکم میں آیا میری محبت اس کی محبت سے مخلوط ہو گئی. اب خالص میں آپ کے دل میں نہیں رہا، لہٰذا آپ کو یہ زحمت کرنی پڑ رہی. اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہمیں رزق میں جو مسائل اٹھتے ہیں تو کیوں اٹھتے ہیں؟ خدا کی رازق ہونے میں کام شک نہیں آیا، ہمارے ہی دل میں اتنی محبتیں بن گئی. مگر کمال یہ دیکھیے ادھر مریم کے دل میں محبت مخلوط ہوئی، خدا نے رزق مشکل بنا دیا. تعجب کی بات ہے عیسیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے. ہم جانتے ہیں بچہ آہستہ آہستہ جب ماں باپ اسے پالتے ہیں محبت بڑھتی 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 آگے بڑھتی ہے. کمال ہے ابھی صرف شکم میں آیا ہے اور محبت خدا خالص نہ رہی. اللہ جانے اس بی بی کے دل میں خدا کیا ہوگا کہ حسنین جیسے بچے سامنے بیٹھے ہوں، مرتضیٰ جیسا شوہر ہو، رسول جیسا بابا ہو اور خدا رزق پاؤں میں پہنچا رہا ہو. اللہ جانے دل میں خدا کی کیا خالص محبت. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اندازہ کیجئے حسنین جیسے بچے بیٹھے ہوئے، وہاں عیسیٰ صرف شکم میں ہیں، یا حسنین جیسے بچے سامنے بیٹھے ہیں، مگر خدا ہے کہ تشت میں جناب زہرا کو رزق بھجوا رہا. اللہ جانے دل میں محبت الہی کس حد تک خالص ہو. یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ آپ کو کس سے سب سے بڑھ کر پیار ہے؟ آپ سے یا رسول اللہ؟ رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا مجھ سے پیار خدا سے بھی بڑھ کر ہے؟ سیدہ فرمانے لگی بابا میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ سے زیادہ پیار ہے بابا، میں نے عرض کیا ہے آپ سے زیادہ پیار ہے یا رسول اللہ، آپ سے اسی لیے سب سے بڑھ کر پیار ہے، آپ اللہ کے رسول. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سیدہ کا عزیز بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ سلسلہ گفتگو تو چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ.
जनाब सैयदा की जिंदगी का निचोड़ ये है, मोहब्बत भी करो तो खुदा के लिए, बुग़्ज़ और नफरत भी करो तो सिर्फ खुदा के लिए। यानी जिंदगी हयात इंसानी फी सबीलिल्लाह होनी चाहिए। और जनाब सैयदा का एक मैं वो, क्योंकि इस फरमान में तासीर बहुत है, गालिबन मैंने पहले भी अर्ज किया होगा, बहुत तासीर है। सैयदा ने फरमाया बदबख्त तरीन लोग मेरी उम्मत के वो हैं जो रंग बरंग के लिबास पहनते हैं, मुख्तलिफ जायका खाने खाते हैं और फिर भी गफलत की जिंदगी गुजारते हैं। देखिए ये जनाब सैयदा का जश्न विलादत है, तबरुकन ये चीज हमें लेकर जाएं, उसे अपने जहन में रखिएगा। फजाइल तो हम सुनते ही रहेंगे इंशाल्लाह, मसाइब का चलता रहेगा, ये बातें जहन में बिठाने वाली। मुख्तलिफ तरह के लिबास, मैं आप इस कैटेगरी पे पूरे उतरते हैं। हमारे हर मौसम के लिबास और होते हैं, सोने जागने के लिबास और होते हैं, बाहर के और घर के लिबास और होते हैं। मुख्तलिफ जायका खाने, हमारे 2 वक्त का खाना एक ही सामने आ जाए तो खाया नहीं जाता, इसका मतलब है कैटेगरी पे तो हम पूरे बैठते हैं। बीबी ने फरमाया जिन्हें ये 2 सहूलतें मैसर हों फिर भी गफलत की जिंदगी गुजारें, वो बदबख्त तरीन लोग हैं मेरे बाबा की उम्मत के। बीबी ने ना फिरके का नाम लिया, ना मजहब का, ना रंग का, ना नस्ल का, मेरे बाबा की उम्मत के। हम उम्मत से खारिज तो नहीं हो गए शिया हो के, यकीनन हम ही उम्मत मुस्तफ़ा हैं। बीबी की नजर में बदबख्त अब गाफिल होने की क्या सबूत हो सकता? ये आपके अंदर भी एक हादी मौजूद है, आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि गाफिल होने का मतलब क्या। रात के 10:30 10:40 हो रहे हैं, फजर से लेकर अब तक कोई हक की अदा नहीं किया खुदा का, ये गफलत नहीं है। आप और मेरे बच्चे बेहतरीन खाएं, अच्छे स्कूलों में जाएं, सारी सहूलतें हैं, और हमारे ही मुल्क में हमारे ही पीछे कोई इसी हुब्बे आले मोहम्मद के जुर्म में किसी का बाप चला जाए और बच्चा तालीम हासिल करने से रह जाए, क्या ये हमारी इज्तिमाई गफलत नहीं है? क्या हमारे तो रिज़्क़ के मसाइल पूरी तरह चलें और वहीं हमारे जहां से हम उठकर आए हैं बाज जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मारे गए उनके बच्चे भूखे बैठे रह जाएं, क्या ये आपकी और मेरी गफलत नहीं? बस जनाब सैयदा का ये तकाजा है कि उनका मानने वाला कोई साहिब गफलत नहीं होना चाहिए। जिंदगी हो तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए, मौत आए सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए, गफलत नहीं होनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात बेहक के जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें गफलत की जिंदगी से महफूज फरमाए। रब्बे कायनात हमें यह तौफीक अता फरमाए कि हम सीरत सैयदा, सीरत आले मोहम्मद पढ़ें, उसे समझें, उसे अपने घरों में इंप्लीमेंट करें। रब्बे कायनात हमें यह तौफीक अता फरमाए कि हम अपने दीन की खातिर अपने मोमिनीन भाइयों की बढ़ चढ़ कर खिदमत कर सकें। रब्बे कायनात हमें सिवाय गमे आले मोहम्मद के कोई गम अता ना फरमाए, और जो गमे आले मोहम्मद हमें नसीब किया रब्बे कायनात ता कयामत तक के लिए इसे हमारी नस्लों में जारी सारी फरमाए। रब्बे कायनात हमारी आने वाली नस्लों को बेहतरीन हुब्बदार ज़हरा बनाए, बेहतरीन अज़ादार हुसैन इब्न अली बनाए, बेहतरीन आशिकान अली मुर्तज़ा बनाए, बेहतरीन गुलामान सरकार मुस्तफ़ा बनाए। रब्बे कायनात हमारी कयामत तक आने वाली नस्लों को आले मोहम्मद का गुलाम करार दे, और तमाम मरहूमीन समेत मैदान महशर में जब हमें मैशूर फरमाए तो हमें शफाअत जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मुहैया फरमाए। रब्बे कायनात आले मोहम्मद की इस खुशी के सदके में दुनिया के तमाम मग़मूम दिलों को शाद फरमाए, खसूसन शुहदा के घरानों के दुखी दिलों को शाद फरमाए, उनके दामन को इतना खुशियों से पुर फरमाए कि वो अपने गमों को भूल सकें। रब्बे कायनात तमाम मोमिनीन जहां के इस अज़ाखाना से वबस्ता मोमिनीन के तमाम मोमिनीन के रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत, इल्म, फ़हम, शऊर, सेहत में बरकत अता फरमाए, तमाम तर नेक दिली शरई हाजात को बरलाए। तमाम मोमिनीन जहां के खुसूसन अरबिस्तान, पाकिस्तान, एशिया में मौजूद मोमिनीन जो इंतहाई मुश्किल हालात में रब्बे कायनात सभी के जानो माल, इज़्ज़त और नामूस को महफूज फरमाए। बेहक ज़हरा रब्बे कायनात वो तमाम मोमिनीन जो दुनिया जहां में वो जवान जो हक की खातिर डटे हुए हैं उन्हें मजीद इस्तेकाम अता फरमाए। रब्बे कायनात तमाम ज़ालिमीन जहां को खुसूसन मकतब आले मोहम्मद के दुश्मन अगर काबिल इस्लाह हिदायत है रब्बे कायनात उनके नसीब में भी मवद्दत आले मोहम्मद करार दे, और अगर वो इस काबिल नहीं है उन्हें नीस्तो नाबूद फरमाए। खुसूसन आले सऊद को उनके तमाम तर सरपरस्तों और दोस्तों मुहिब्बों समेत नारे जहन्नुम अता फरमाए। रब्बे कायनात यमन, शाम और इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मजलूम मोमिनीन को जालिमीन के शर से महफूज फरमाए। रब्बे कायनात हम सबको आखिरत में शफाअत आले मोहम्मद मुहैया फरमाए, इस दुनिया से हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए, आलम बरज़ख की मनाजिल को आसान फरमाए, तौफीकात में बरकत अता फरमाए। खुसूसन जिन्होंने इस जश्न का इत्माम किया रब्बे कायनात उनकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए, और हम सबको तौफीक दे के बढ़ चढ़ कर हम जिक्र आले मोहम्मद का हिस्सा बन सके। आखिर में तमाम मरहूमीन के लिए
خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اس عزا خانہ سے وابستہ مرحومین کے لیے اور منتظمین کے مرحومین کے لیے، اپنے اور میرے مرحومین کے لیے، خصوصاً ان مومنین کے لیے جن کا آج کوئی فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں نہیں، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسقنا وزکاة وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم۔ اللہم صل علی محمد وعلی